انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو اور اس ملک کے تمام اداروں کو ان کے سربراہوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی، اور وہ گھناؤنی سازش میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوجوان نسل کو انتشار کی طرف پھیلانے کی کوشش تھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 9 مئی کو جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تب پورے پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آگ لگائی گئی۔ اس میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جناح ہاؤس تھا اس کو نہیں بخشا گیا۔ ہمارے شہداء، اب شہداء کی قدر وہی جان سکتے ہیں جو اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرنا جانتے ہوں گے۔ شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو اپنے ملک کی سرحدوں سے محبت ہوگی۔ شہداء کی قدر وہی جانتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہمارے پولیس، ہماری ٹریفک پولیس، ہماری رینجرز، ہماری آرمی، ہماری FCC جس طریقے عوام کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، تو وہ کس طریقے سے کبھی سیاچین میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی تھر پارکر جیسے ریگستان میں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جس طرح یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کے شہروں میں بیٹھ کے ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ ان کو جس طریقے سے ان شہداء کی بے حرمتی کی گئی، ان کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، اس کی مثال آج تک پاکستان میں نہیں ملتی۔ میں نے یہ کہتا ہوں کہ جی جو اس ملک سے کی مٹی سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو ملک کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے مخالفوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو اس ملک کا ہر ذرہ اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے۔ کوئی کس طریقے سے یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں کراچی میں، جس طریقے سے یہاں بسوں کو نظر آتش کیا گیا، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ایمبولینسز کو جو پیشنٹس کو لے کے جاتی ہیں، جو ایمبولینسز جس کا کام یہ ہے کہ بیمار کو کسی کو ایمرجنسی میں لے کے ان کو نظر آتش کیا گیا، ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے پارلیمنٹ کو نظر آتش کیا گیا، اس سے پہلے PTV کی بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا، تو صرف اور صرف اس شخص کی سیاست اپنی ذات پہ تھی، انتشار پہ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس کی ذات، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کو اس نے صرف اور صرف اس لیے سمجھا کہ پاکستان میں اگر اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی ملے، اگر نہیں ملی تو وہ اس ملک کو اور اس ملک کی نوجوان نسل کو ایک تباہی کے دورائے پہ کھڑا کر دے گا۔ تو انفارچونیٹلی 9 مئی کو جو بھی ہوا، نہ ہی وہ پاکستان کے لیے اچھا تھا، نہ اس قوم کے لیے اچھا تھا۔ اور ہوا کیا؟ اس عمران خان کے اپنی اولاد، اپنے بیٹے لندن میں اس وقت بھی ٹھنڈی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اور قوم کے نوجوان بچے، وہ معصوم بچے جن کا کچا ذہن تھا، جن کا کمزور ذہن تھا، قوم کی وہ معصوم بہنیں جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی، آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اور کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، ان کی یہ پوری پری پلان تھی، انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کچھ گرفتاری ہوگی تو پھر ہم ملک کا یہ حشر کریں گے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ آپ یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا یہ کڑی سے کڑی ان کو ملائیں کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی۔ جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے۔ کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو گرفتار کیا گیا۔ کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں، اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے وہ بچ گئے، ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی۔ تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں۔ جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں۔ تو کیوں ایکسیپشنل یہاں دی جائے؟ کیوں ایکسیپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں۔ قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی، قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو۔
اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو، کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا، اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے. ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی میں کلچر ہے. ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے. تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ اڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہے، وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہے. میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے، تمام ان والدین سے، تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا، اپنے اولاد کو بلائے، اپنے بیٹوں کو، اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی. اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر، سیکیور جگہ پر آپ پیدا کرو، قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ، پیٹرول بم اٹھاؤ، لاٹھیاں اٹھاؤ. یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو، نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو. تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے، وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے، وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان، ہم سب ایک ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے. الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ دشمنی کے طور پہ ہیں. سیاست میں انتشار کو اور تشدد کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے. جس طرح ہمارے ہوسٹ نے کہا کہ ہمیں وائلنس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے، اپنی سوچوں سے وائلنس کو دفن کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اس ملک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ ایمبولینس ہو، چاہے وہ ہمارے جو سپاہی جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ٹریفک پولیس. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے، جو بیچارے بغیر ہتھیاروں کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں. اس شہر میں ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا. پھر ہماری ٹریفک پولیس ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری رینجرز ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری ایف سی ہے، جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کے جو جوان ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کی اس سے زیادہ عزت کرنی ہے. آج اس پروگرام میں کچھ شہداء کی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے پولیس کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہمارے فوج کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ سب کو جو تکلیف 9 مئی کو ہوئی اس کے لیے پوری قوم شرمندہ ہے. پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ جن نادانوں نے کیا انہوں نے کچھ اور میسج دیا تھا، لیکن قوم نے ایک ہو کر جس طرح اس کو کنڈیم کیا ہے، یونائٹڈ ہو کے اس کو کنڈیم کیا. ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے، ہمارے تمام لوگوں نے جس طرح ایک یونائٹڈ ہو کے اس بروٹل اٹیک کو کنڈیم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم ان انتشار پسندوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.